بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمد ٹیوٹر اکیڈمی دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دین متین کی خوب خدمت کر رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحمد ٹیوٹر اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ جل وعلا اور مزید عروج عطا فرمائے، دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بہت ہی زبردست واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، اور یقیناً اس ایپیسوڈ کا آپ کو انتظار ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ بہت اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد آپ مؤذن رسول رہے، آپ خازن رسول رہے، دن ہوتی رات ہوتی، صبح ہوتی شام ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، حضور کے پاس رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج میں اہم واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پہ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ صحابہ غم سے نڈال تھے، حضرت بلال بھی وصال کے صدمے میں تھے۔ اللہ اکبر! اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ حضور کے مؤذن حضرت بلال حبشی ہیں۔ یقیناً حضور یعنی آقا اور غلام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو بات اپنی جگہ، لیکن مؤذن اور امام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غم سے نڈال ہیں۔ اب جس گلی میں جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرا کرتے تھے نا، وہ گلی مہک اٹھتی تھی، پتہ لگتا تھا کہ یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے۔ اب جس گلی میں جاتے وہاں حضور کی خوشبو پاتے، لیکن حضور کا دیدار نہ کر پاتے۔ عاشق کے لیے یہ کتنی اہم بات ہے، کیونکہ عاشق تو مچلتا ہی عشق کی گرمی میں ہے، اور عشق بندے کو کھینچتا ہے اپنے معشوق کی طرف۔ اللہ اکبر! حضرت ذی وقار، یقیناً آپ دیکھیے، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا مرنا حضور کے لیے، آپ کا سونا جاگنا حضور کے لیے۔ صبح ہوتی اسی لیے رات گزرتی تھی کہ صبح ہو تو والضحیٰ کا چہرہ دیکھوں گا، شام ہو تو واللیل کی زلفوں والے آقا کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر! لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ہو پا رہا۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، آپ دیدار کی تڑپ کے اندر بہت زیادہ مگن ہو گئے۔ صدمہ ہے کہ حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ اب وہ شخص جس نے دن رات حضور کے ساتھ گزارا ہو، سوچئے ناظرین وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ حضور کو ڈھونڈا کرتے تھے حضرت بلال حبشی، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ہوا۔ اب بلال حبشی سے مدینے میں رہا نہیں جا رہا، کہ حضور کا دیدار نہیں ہو رہا، اور مدینے میں یہ جو در و دیوار ہیں انہیں دیکھ کر حضور کی یاد آتی ہے، اور میں تڑپ اٹھتا ہوں، کیوں نہ مدینہ چھوڑ دوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ آپ ملک شام کے شہر حلب تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! آج بھی حضرت بلال حبشی کا مزار ملک شام میں موجود ہے۔ قبرستان صغیر، باب الصغیر کے قبرستان کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ علماء کرام تشریف لے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ ملک شام تشریف لے گئے، اب وہاں پر کچھ دن رہے۔ اللہ اکبر! تمنا یہ تھی، رات نیند نہیں آتی کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے دیدار کرا دیجئے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے دیدار کرا دیجئے۔ یہی تمنا، یہی تڑپ ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی ملک شام میں ہیں۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی جاگتی آنکھ تو بند ہوئی، لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ! آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو حضور کا دیدار ہوا، فلاں کو حضور کا دیدار ہوا۔ یار ایسا بتائیے جنہوں نے حضور کو ظاہری جو ہے نا حیات میں بھی دیکھا ہو اور انتقال کے بعد بھی حضور نے خواب میں دیدار کرایا ہو۔ میں نے کہا وہ ذات حضرت بلال حبشی ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ وصال ظاہری کے بعد اب جب ملک شام تشریف لے گئے تو جملہ سنیے گا، حضور علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا، اے بلال، کیا یہ بے وفائی نہیں کہ تم نے ہمارا در چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر! حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صبح ہوتے ہی سفر اسٹارٹ کیا، مدینے آ گئے۔ مدینے آتے ہی کھلبلی مچ گئی مدینے میں کہ حضور کے مؤذن حضرت بلال مدینے میں واپسی لوٹ آئے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے، اپنے چہرے کو
مٹی سے ملا اور عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے دیدار کرا دیجئے، غلام حاضر ہے دیدار کرا دیجئے، لیکن حضور علیہ السلام کا دیدار نہ ہو سکا۔ صحابہ کرام ملاقات کے لیے تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے ضد کی کہ اے بلال وہ اذان سناؤ جو رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے، اے بلال وہ اذان سناؤ جو رسول اللہ کے دور میں آپ سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال نے منع کر دیا، کہا وہ اذان مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ جب میں اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام کا رخ زیبہ دیکھا کرتا تھا، اب کس کا چہرہ دیکھوں گا، اب کس کی زیارت کروں گا۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، حسنین کریمین سے حضرت بلال حبشی کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان دونوں کو، امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے سینے سے لگایا اور ان دونوں نے فریاد کی کہ اے بلال ہمیں وہ اذان سناؤ جو نانا کو سنایا کرتے تھے۔ اے ہائے، حضرت بلال حبشی منع نہ کر سکے، آپ نے کہا آؤ جہاں پر اذان دیا کرتے ہیں وہاں آؤ۔ وہاں پہنچے، ناظرین کرام حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام جب اس جملے پر پہنچتے ہیں تو حضرت بلال حبشی نے جب چہرہ ممبر رسول کی طرف پھیرا تو ممبر خالی ہے، گش کھا کے گر گئے، اللہ اکبر، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ آپ یوں فرماتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی ہے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گش کھا کے گر گئے۔ یہ ہوتی ہے عشق میں تڑپ۔ یقیناً میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ عشق اپنا امتحان ضرور لیتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تڑپ ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ذرا سوچئے، ذرا نہیں پورا سوچئے گا ناظرین کرام، کیا ہمیں ایسی تڑپ ہے؟ کیونکہ محبوب کی ایک ایک ادا سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس شے کو نسبت محبوب سے ہو جائے وہ شے بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مدینے کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہے، بہت ساری اشیاء ہیں جن کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہے، کیا ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے؟ کیا ہم ان سے لگاؤ لگتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسی مدینے کی تڑپ ہے؟ اللہ اکبر۔ دعا کرتا ہوں حضرت بلال حبشی کا صدقہ اللہ جل وعلا ہمیں بھی سوز بلالی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی درد بلالی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد، پاکستان۔